گھوڑے کی پیٹھ بہتر تھی یا یہ شاہی تخت بہتر؟ آس بن مالک کہنے لگے امیر معاویہ ہمیں شرمندہ مت کرو، ہم نئے نئے اسلام لائے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میرے دوست زبردست قسم کی قربانی دی، قرآن کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے۔ میرے دوست جہاں دل صاف ہوتے ہیں اور اپنی شہادت سمجھ کر اللہ کی دین کی رشوت پر آنے والوں کا، چاہے جس رشوت پر بھی لوگ آئے، اکرام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام لینے کے فیصلے فرماتا ہے، ان کی نسلوں سے کام لینے کے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں انصار کو کتنا قبول کیا ہم سب جانتے ہیں۔ انصار میرے دوستوں قربانی پہ قربانی، قربانی پہ قربانی، کتنی قربانی دی، ان کے گھر خالی ہو گئے۔ دین کی نسبت پر آنے والے وقت مدینہ کوئی بڑی بستی نہیں، لیکن دین کی نسبت پر پورے جزیرۃ العرب سے لوگ آ رہے ہیں، انصار ان کی زیارتیں کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہاری قربانیاں اس کی شکل، تمہارے مجاہدوں کی شکل صحابہ کرام کے مجاہدوں اور قربانیوں کی شکل سے کچھ مل گئی، شکل مل گئی، حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حشر صحابہ کے ساتھ فرما دے گا۔ شکل مل گئی، ان کے گھر خالی ہو گئے تھے، اتنا دین کی نسبت پہ لٹایا تھا، سوچ نہیں سکتے میرے دوستوں۔ کسی کے 2 باغ ہیں، اپنا ایک باغ مہاجر کو دے رہا ہے، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کتنے جگر گردے کی بات ہے، وہ انصاری مہاجر سے کہہ رہا میرے 2 بیویاں ہیں، تمہاری نہیں ہے، تم کس کو پسند کرو، جس کو پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اسے نکاح کر لو، میری 2 دکانیں، ایک دکان تم لے لو۔ سوچ نہیں سکتے میرے دوست ایسی قربانی دی ہے انصار نے۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی خوش ہو کر، اے اللہ انصار کو، انصار کے بیٹوں کو، انصار کے گوتوں کی مغفرت فرما، انصار کے غلاموں کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو دنیا بھی خوب دی، ہم سنتے رہتے ہیں کتنی برکتیں دی، وہی عرب مدینہ المنورہ کے باغات جس کی کھجوریں پوری دنیا میں جاتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ برکت ان کی قربانیوں میں جاتی ہے۔ خیر بارہ تو سب عزم کرو انشاءاللہ ہم دین کی نسبت پر ہجرت بھی کریں گے اور دین کی نسبت پر آنے والے مہمانوں کا اکرام بھی کریں گے اور دین کی نسبت پر نصرت بھی کریں گے۔ نصرت کیا؟ دین کے میرے دوستو اصل نصرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ اصل حضور کے میزبان تھے، انہوں نے نصرت کسے کہتے ہیں سب کو بتایا۔ قرآن میں 93 سال کی عمر میں عمر ابھی جہاں یہ زلزلہ آیا ہے ترکی، اس کا جو قسطنطنیہ راجدھانی، اس کے قلعے کے قریب میں جا کے دفن ہوئے ابو ایوب انصاری 92 سال کی عمر، یہ اس کو کہتے ہیں نصرت۔ خیر بات تو میرے دوستو سب یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ جی جان سے اپنی سعادت سمجھ کر۔ میرے دوستو اللہ کے دین کی نسبت پہ لوگ آ رہے ہیں، ہم دنیا کی نسبت پر بھائی کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں، کتنی راتوں کو کالا کر دیتے ہیں اور کتنے اپنی کیا لٹا دیتے ہیں، وڈی لٹا دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، یہ لوگوں تمہارا کھانا تو متقی پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ یہ سب دین کی نسبت پر آنے والے ہیں، نیک لوگ بھلے لوگ، ہماری سعادت کی بات ہے۔ اب چند باتیں ہیں اصول میں سے میرے دوستوں، اس لیے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہماری چاہت کیا ہے۔ دوست ہماری چاہت یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہی ہے، بولو یہی ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں، کتنی چیزیں؟ اخلاص اور اطاعت۔ اور کتنی چیزیں؟ اخلاص اور اطاعت۔ اخلاص ہے، اطاعت ہے، اطاعت ہے اور اخلاص ہے، تو دیندار ہے میرے دوستو۔ اخلاص اور اطاعت نہیں تو سمجھو کہ دین دھوکہ ہے، چاہے آپ کی کتنے بھی حج کریں، کتنے بھی جو ہے نفلیں پڑھیں، کتنے بھی روزے رکھیں، کتنے اخلاص اور اطاعت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میرے دوست اس کے اندر کمال کیا تھا، اطاعت، اپنے نیک جذبات چھوڑ دیے تھے حضور کے ساتھ،
نیک جذبات، برائی سے بچنا، یہ تو ادنا درجے کی اطاعت، سب سے اعلیٰ درجے کی اطاعت یہ کہ ہمارا نیکی کا جذبہ ہو، لیکن بڑوں کی طرف سے، امیر کی طرف سے اس کی اجازت نہیں، اپنے جذبے کو مار دیا جائے، یہ اصل اطاعت۔ میں آپ کو چند واقعہ سناتا ہوں صحابہ کرام کے، انہوں نے کیسی اطاعت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، حدیبیہ پہنچے تھے، وہاں پہنچے تھے کہ انہوں نے جو ہے کفار مکہ نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھیجا جاؤ مکے والوں سے بات کر کے آؤ۔ آپ نے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے کافی وقت گزر گیا، تو دوسرے صحابہ کہنے لگے عمران عثمان کو مکے میں لطف لے رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر اتنے سال بھی گزر جائیں گے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ بعد میں آ کے پوچھا تو یہی ہوا کہ انہوں نے مجھے طواف کے لیے حضور نے نہیں بھیجا، اس کے لیے بھیجا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے نیکی کا جذبہ، ذرا سنیے توجہ سے، نیکی کا جذبہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی عمرہ کیوں نہیں کریں گے، عمرہ کے لیے جائیں گے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم کمزور ہیں، یوں ہیں یوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجت، اللہ کے نبی ناراض ہوئے۔ میرے دوستو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی استغفار کرتے رہے، پوری زندگی استغفار کرتے رہے کہ میں نے حضور سے اس معاملے میں کیوں جو ہے حجت کی، پوری زندگی استغفار کرتے رہے کہ میں نے کیوں حجت کی۔ مسلمانوں نے اپنے جذبوں کو قربان کر دیا کہ اللہ کو حضور کی چاہت نہیں، اب آگے جانے کی نہیں جائیں گے عمرے کے لیے۔ قرآن نے اسی کو فتح مبین کا انا فتحنا لک فتحا مبین اسی وقت دی، ہم نے نبی آپ کو فتح مبین دے دی، فتح مبین دے دی۔ ایک عورت کوڑ کا مرض جزام طواف کر رہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ آئندہ طواف میں گھر جا کے بیٹھ جائے، ضرورت نہیں تیرے طواف کرنے کی، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی، وہ بیچارے چلی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین دنیا سے چلے گئے، اب تو طواف کر لیں، کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، میں امیر المومنین کی اطاعت کروں زندگی میں اور ان کی دنیا سے جانے کے بعد میں ان کی جو ہے ان کے خلاف ورزی میں حکم کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر کی میں نے مان لی تھی ان کی کس میں زندگی میں، موت کے بعد بھی میں ان کی مان لی۔ نیک جذبات کو قربان کیا جاتا ہے دوستوں، جتنے نیک جذبات کو قربان کیا جاتا ہے اتنا اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور تیسری بات، جس کو جو ذمہ داری دے دیجیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو، تو جس لائن کا جو ذمہ دار ہے، جس شعبے کا جو ذمہ دار ہے اس کی اطاعت کریں گے تو میرے دوستو ہمارے کام میں اللہ کی مدد آئے گی، اور من چاہیے اگر کریں گے تو اللہ کی آئی بھی مدد میں ہٹ جائے گی۔ صحیح بات ہے، اللہ کی آئی مدد میں ہٹ جائے گی۔ آپ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ ہزاروں اس کے نظیر ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک جبل احد ہے، جبل احد سے پہلے جبل عقبہ چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چند صحابہ کو قافلہ ٹھہرایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نیچے مت اترنا، کچھ بھی ہو جائے تم نیچے مت اترنا۔ شروع میں لڑائی ہوئی تو مسلمان فاتح ہو گئے، غیر شکست کھا کے بھاگ گئے مشرکین، مسلمان ان کے پیچھا کر رہے، مال غنیمت حالات امت کے لیے مال غنیمت لوٹ رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب تو جنگ تو ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، مشرکین ہار گئے، اب تو ہم نیچے اترے، ہم بھی مال غنیمت وصول کریں، ہم بھی مال غنیمت وصول کریں، ہم بھی مال غنیمت کو لوٹیں۔ امیر نے منع کیا، دیکھو ایسا مت کرو، ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ میں جب تک رہتا ہوں تم کسی حال کے اندر مت اترنا اوپر سے، اگر ہم اترتے ہیں تو حضور کے حکم ٹوٹتا ہے۔ وہ کہنے لگے اجتہاد کر لیا، حضور کی منشا یہ تھی کہ جنگ جب تک ختم نہ ہو، جنگ ختم ہو گئی ٹھیک ہے مسلمان، حضور کی منشا یہ نہیں تھی کہ جنگ ختم، یہ اجتہاد کیا، جس کے نتیجے میں میرے دوستوں کیا ہوا
صحابہ تو نیچے اتر گئے، اکثر چند صحابہ اوپر رہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، پیچھے سے آئے اور ان سب کو شہید کیا، اور پھر مسلمانوں پر جو ہے میرے دوستوں نے حملہ کیا. 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے صحابہ؟ بولو کتنے صحابہ؟ اور حضور ہے نا، انہوں نے حضور پر جو ہے نا وہ مارا، پتھر مارا اور تیر، اور حضور گڑھے کے اندر گر گئے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون کے قطرے نکلے. حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پوری دنیا اگر مسلمان اگر خون کی ندیاں بہا دے، حضور کے جو 2 قطرے خون کے اس وقت نکلے تھے اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اور آپ جو ہے وہ ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے. یہ سب کیوں ہوا؟ آئی بھی اللہ کی مدد اور مسلمان اتنے کیوں میرے دوستوں؟ امیر کی اطاعت چھوڑ دی تھی. حضور نے کہا تھا کہ مت اترنا، اتر گئے تھے. امیر نے منع کیا تھا مت اترنا، اتر گئے تھے. اپنا اشتہار کیا. اس لیے میرے دوستوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں اللہ کی مدد، تو صاف سیدھی بات ہے، صاف سیدھی بات ہے، نیک جذبات کو میرے دوستوں قربان کر کے جو جیسا امیر ہو. حدیث میں آتا ہے تمہارا امیر کالا کلوٹا غلام، ذمہ دار کالا کلوٹا غلام ہے، ناک ٹیڑھی ہے، اس کی کھوپڑی چھوٹی سی، یعنی بدشرم ہے، لیکن تمہارا ذمہ دار بنا دیا گیا. علیکم بالسمع والطاعۃ وإن كان عبدا حبشيا، اس کی سننا بھی ضروری ہے، اس کی اطاعت بھی ضروری. ورنہ میرے دوست امیر کی اطاعت. ایک صحابی کا واقعہ سنا تھا. ایک صحابی اللہ کے راستے میں نکلے، ان کے جو لشکری تھے، وہ ایک لشکری نے کہا کہ وہ جا رہے تھے، میرا گھر قریب میں ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، گھر جا سکتا ہوں؟ گھر جا رہا ہوں، اندر داخل مت ہو، گھر چلے جائیے، اندر داخل مت ہوئے. واپس آئے تو انہوں نے کہا گھر جبریل کیا ہوا؟ گھر گئے تھے؟ کہاں گیا تھا. گھر میں داخل ہوئے تھے کہ داخل نہیں، 2 دروازے تھے، گھوڑے پر سے اترا نہیں تھا. ایک دروازے سے نکلا اور دوسرے دروازے سے، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. تو صحابی نے فرمایا کہ اتنی دیر جہنم میں، اتنی دیر جہنم میں. ہم نے کہا تھا کہ گھر کے اندر مت جانا، اتنی دیر جہنم میں. میرے دوستوں بہت یہ نازک کام ہے. اس لیے میرے دوستوں ورنہ امام حسن فرماتے ہیں کام کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو. اس لیے میرے دوستوں جو کہہ دیا جائے انشاءاللہ سب جو کچھ کہتے ہیں جو ہے نا اس کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. کریں گے بھائی. ابھی وہ چند لوگوں کے مشورہ ہے، اپنے سے متعلق خدمت ہے، تو جس کو جدت طے کر دیا جائے 3 دن جب تک کہ اجتماع ختم نہ ہو، ہماری ذمہ داری پوری نہ ہو، کوئی دوسرا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.